منبر پر کھڑے ہو کے اعلان فرمایا میرے امتیوں دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میری زبان سے لے لو۔ کملی والے دو چیزیں کیا؟ فرمایا ایک تمہارے جو جبڑوں کے درمیان تمہاری زبان ہے، پھر دوسرا تمہارے رانوں کے درمیان پٹوں کے درمیان تمہارا نفس ہے، اسے اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرو گے، اس زبان کی تیزی سے کسی کے دل کے ٹکڑے نہیں کرو گے۔ منبر پہ کھڑا ہو کہ میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے کے جا رہا ہوں۔ اگلے کا دل توڑ دیا، مجمع کے اندر اسے رونے جیسا کر دیا، اس کا جھر جھکا دیا کہ یار میں نے تو مذاق ہی کرا تھا۔ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ مدنی کریم علیہ السلام نے ایسے مذاق سے منع فرمایا جس سے مسلمان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہو۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ ایک بندے کو بلاوے گا، قریب ہو جا، یا اللہ آ گیا، فرمایا اور قریب ہو جا، قریب سے قریب تر کر لے گا، پھر اپنی نور والی چادر کو اپنے بندے اور اپنے سر کے اوپر ڈالے گا اور اس کے کان میں کچھ کہے گا، پھر چادر ہٹائے گا، بندہ مسکراتا ہوا جنت کے دروازے کی طرف چلا جاوے گا۔ اللہ اکبر، جنتی دیکھ کے کہیں گے کیا بنی؟ کہ اللہ جل شانہ نے میرے اوپر نور کی چادر کو ڈالا، پھر اندر اپنا منہ کر لیا، اور میرے بندے تو نے دنیا کی زندگی کے اندر یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، حاجی بڑا پھرتا تھا، نمازی بڑا پھرتا تھا، گجر رانا بڑا پھرتا تھا، تو نے یہ گناہ کیا تھا، جی اللہ آج میں ظاہر کر دوں، تجھے حاجی کہنا تو دور کی بات ہے، میدان معاشر میں دنیا تیرے پر تھوکنے کا بھی اللہ اکبر گوارا نہ کرے، یا اللہ پھر کیا کرو گے؟ فرمایا یاد کر جمعرات کا دل تھا، منگل کا دل تھا، پیر کا دل تھا، تو اپنی بہنی سے اپنی کھیت میں سے آیا تھا، محلے کی گلی میں سے گزر رہا تھا، تو نے میرے بندوں میں کسی بندے کو گناہ کرتے دیکھا، تو نے آنکھیں بند کر کے کہا یا اللہ اسے معاف کر دے، اور میرے بندے تو نے میرے بندے کو گناہ کرتے دیکھ کر اس کے گناہ کو چھپا لیا، آج میدان محشر میں ستاری کا معاملہ فرما کر میں نے تیرے سارے گناہوں کو چھپا دیا ہے۔ قیامت کے دن تو یوں ہی فیصلے ہوں گے بھائی، بڑی بڑی نمازیں، بڑی بڑی دستاریں، بڑی بڑی پگڑیاں زمین پہ دھری کی دھری رہ جاویں گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ایسا آدمی قیامت کے دن لایا جاوے گا، کوئی عمل پلے کوئی نہیں، ہر ایک کے پاس جا کے منہ مارے گا، کوئی بھی اسے دینے کے لیے کچھ تیار ہی نہیں ہوگا۔ یا اللہ کہاں جاؤں، یا اللہ کہاں جاؤں، کس کے متھے جا کے لگوں، کوئی بھی اسے پہچاننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ فرمائیں گے واپس آ جا، جاؤ اسے جناب اعمال تولہ جا رہا ہے، جا اس کے اعمال تولے جا رہے ہیں، جاؤ میزان عدل، دیکھے گا پہاڑوں کے برابر برائیاں اور چھٹاک کے برابر ذروں کے برابر نیکیاں ہیں۔ اللہ فرمائیں گے بتا کیا کروں؟ مولا آج تو ہی کچھ کرے تو کرے ورنہ بچنے کی امید کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے پریشان کھڑا ہوگا، اتنی سی پڑیا دائیں بائیں طرف سے اڑتی ہوئی آئے گی اور آ کر نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دی جائے گی، گر جاوے گی۔ اللہ اکبر، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں والا ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے دوڑ جا، تیری بخشش ہو گئی، جنت کی طرف جائے گا، مڑ مڑ کے دیکھے گا یا اللہ یہ حج ہے، نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، ایک مسلمان بھائی کا جنازہ جا رہا تھا، تو بھی اس جنازے کے پیچھے چل دیا، وضو کر کے تو نے اس کا جنازہ پڑھا، قبرستان میں اسے قبر میں دفنانے کے لیے چلا گیا۔ میرے بندے میں دیکھ رہا تھا جب قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی تھی تو بھی مٹھیاں بھر بھر کے اپنے مومن بھائی کی قبر پہ ڈال رہا تھا، یہ وہی مٹھی ہے مٹی کی، تو نے میرے بندے پر احسان کیا، آج میدان محشر میں اس مٹھی کو دینے پر میں اللہ نے تیرے پر احسان کر دیا ہے۔ اتنا کریم اللہ۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں علماء اکرام سے سنا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کوئی بھی نیکی کام نہیں آوے گی، اللہ اکبر، کسی میں ملاوٹ کا کھوٹ ہو جاوے گا، کسی میں دکھلاوا، کسی میں ریاکاری، کوئی دیکھا دیکھی کرے گا، کسی نے 5000 روپیہ توڑا دے کے کہے گا لے پھر میں 10,000 دے رہا ہوں، اللہ کی رضا ہی نہ ہوگی۔ کوئی عمل کام نہیں آئے گا، اللہ اکبر، پریشان اس وقت کھڑا ہوگا، باوجود اللہ کے ہر چیز کا اللہ کو علم ہوگا، جاننے کے کہیں گے دھکیلو جہنم کی طرف، چلتا جاوے گا، کانوں میں آواز آوے گی یا اللہ میری سفارش قبول کر لے، حیران ہوگا، امی نظر نہیں آ رہی، ابو نظر نہیں آ رہے، رشتہ دار نظر نہیں آ رہے، کل میں برادر پر تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔
نے آپ کو مجھے میرے رب سے دور کر دیا. ماں اتنا پیار نہیں کرتی, ابا اتنا پیار نہیں کرتا, دادا نہیں کرتا, دادی نہیں کرتی, نانا نانی نہیں کرتی, رشتے دار نہیں کرتے, ددیال ننیال والے نہیں کرتے, قریب والے نہیں کرتے, یار کی یاری کام نہیں آتی. خدا پاک کی قسم جتنا اللہ اپنے بندے کو پیار کرتا ہے, اس سے بڑا کریم اور کیا ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دو پہرے داریاں کھڑے, کرام الکاتبین, یہ فرشتے نظر ہی نہیں آ رہے. خوردبین لگا لو, جو مرضی کرو, نظر ہی نہیں آئیں گے. اتنا مضبوط دستہ, اتنا مضبوط کاغذ, اتنا مضبوط, اتنی گوڑی سیاہی ان کے ہاتھ میں ہے. قلم خدا کی قسم جو لکھ دے وہ مٹتا کوئی نہیں. کاغذ کا ورق نہیں پھٹتا, اس کو دیمک نہیں لگتی, اس کا دستہ میرے عزیزو ادھڑتا کوئی نہیں. مضبوط کا. دل کے اندر میں نے یوں بیٹھے ارادہ کیا انشاءاللہ صبح 50 روپے مسجد میں ڈال لوں گا. اللہ نے اسے ہلایا, اٹھ یا اللہ کیا کروں, کہ اس نے ارادہ کیا لکھ دینے کی, یا اللہ ابھی تو اس نے کیا کوئی نہیں. فرمایا جب کرے گا تو 10 لکھ دیو, ابھی فی الحال 1 لکھ دے پہلے ہی. دل میں خیال آ گیا صبح اٹھ کے یہ کروں گا, گناہ کروں گا. فرشتے نے کہا یا اللہ مجھے بھی اجازت دے دے, لیکن اللہ فرماتے خبردار ٹھہر جا. اللہ کیوں کی تو نہیں, یا اللہ یہاں بھی کی تو نہیں, کہ یہاں مہربانی ہے. یا اللہ یہاں کیا ہے, فرمایا بندے کا انتظار کر رہا ہوں, صبح کا بھولا شام کو گھر آ جاوے اسے بھولا نہیں کہتے. کیا پتا صبح اٹھ کے توبہ کر لے. میں اس لیے مٹاتا ہی نہیں, میں لکھتا ہی نہیں تاکہ مٹانا نہ پڑے, اس کا نام اعمال گندا نہ ہو. اللہ اکبر. میرا عزیزو ایک کام نیکی کرے گا دائیں طرف والا فرشتہ لکھے گا, برائی کرے گا, بدی کرے گا بائیں طرف والا فرشتہ لکھے گا. ایک کام ایسا, ایک وظیفہ ایسا, ایک عمل ایسا, اللہ اکبر, جب بندہ کرنا شروع کرتا ہے دونوں کندھے والے لکھنے والے فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں. وہ عمل کون سا, وہ عمل درود شریف کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان سے پڑھا. دائیں طرف والا فرشتہ نام اعمال میں نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے, بائیں طرف والا فرشتہ نام اعمال سے گناہوں کو مٹانے لگ جاتا ہے. اتنا درود شریف پڑھا کرو کہ آپ کی نسبت درود شریف مدینے والے کے ساتھ ہو جائے. چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جا رہو, پلے باندھ لیو, اپنی اولاد پر بحث کر لیو, سیاست پہ بحث کر لیو, کالی کملی والے کی ذات پر بحث نہ کریو, بس ختم. چھوڑ دو خدا کے واسطے جھگڑے, لڑ کے تباہ ہو گئے ہو. میں گہرائی میں جاؤں گا, لوگوں کی ناراضگی کا شکوہ بن جائے گا. حضور ہی ہے بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس کے رونے پہ اللہ جل شانہ تسلیاں دے رہا ہے, جس کے پیدا ہونے پر ماں کو خدا تسلیاں دے رہا ہے. سارا مکہ انگلیاں اٹھا رہا ہے, تیرا رب تیرے سے ناراض ہو گیا. فوراً قرآن آیا, والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. مجھے میری عزت کی قسم ہے, نہ تیرا رب تیرے سے ناراض ہوا, نہ پروردگار عالم نے تیرا ساتھ چھوڑا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوبہ اتنا دوں گا, مانگنا تیرا کام ہوگا, جھولی کو بھر دینا میں خدا کا کام ہوگا. آج تجھے دنیا نے یتیم مکہ سمجھا, حالت یہ ہے آج تجھے دنیا یتیم کہہ رہی ہے. کیوں تجھے یتیم نہ کہے, اس لیے ایک عورت جس کا نام حلیمہ ہے, اس کی بکریاں آگے آگے چل رہی ہیں. اللہ اکبر. دنیا تجھے یتیم, یہ دنیا تجھے دیکھ کر یتیم کہہ رہی ہے, کہہ رہی اس کا والی وارث کوئی نہیں, اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں, یہ تو بکریاں چرانے والا ہے. میرا نبی آج تجھے بکریوں کے پیچھے دیکھا, آنے والے وقت میں جبرائیل کے تجھے آگے دیکھیں گے. میرا نبی جب تو میرا ہاتھ سے سائر کر کے آئے گا, ختم نبوت کا تاج تیرے سر کے اوپر پہناؤں گا اور ساری دنیا میں اعلان کروں گا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین.
مولا پیر ناصرالدین خاکوانی صاحب دامت و فیوزم فرما رہے تھے پتہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج کب رکھا؟ جب حضور علیہ السلام کو معراج پر بلایا، میرا حبیب قریب آ جا، میرا حبیب قریب آ جا، میرا حبیب قریب آ جا، فکان قاب قوسین او ادنی، اللہ اکبر، وہ قوسین، وہ کمان کی نوک، وہ دو طرفین، وہ دونوں کے ارد گرد بالکل جب اتنا سا فاصلہ رہ گیا، پتہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا میرا حبیب میں تجھے ختم نبوت کا تاج نہ پہنا دوں تجھے اعتراض تو کوئی نہیں؟ حضور فرمانے لگے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے فرشتوں میں اعلان کیا، فرشتوں میں نے ختم نبوت کا تاج اسے عرشوں پر بلا کے پہنا دیا ہے۔ یا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا دنیا میں چہرہ دکھانا تیرا کام ہے، تیری ختم نبوت کا اعلان کرنا میں خدا کا کام ہے۔ فرمایا جا جا میرا حبیبہ دنیا کے اندر چلا جا، جو جو تیری ختم نبوت پر ایمان لائے گا پروردگار عالم کا ایمان لانے والے پر سلام آتا جائے گا۔ جا جا جو تیرے ختم نبوت کے عقیدے کو مانیں گے انہیں کہہ دینا تم ختم نبوت کے عقیدے کا اقرار کرو، تمہارا اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ اللہ کا سلام اس امت کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے معراج کی رات ملاقات ہوئی، عرض کر کے جاؤں گا میرے عزیزو 20 کے قریب 25 کے یا 18 کے قریب بچوں نے یا ناظرہ پڑا، سر پہ پگڑیاں بندھی، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں خدا کے واسطے ان بچوں کو اسکول کا منہ دکھاؤ تمہاری مرضی، لیکن 2 سال اس مدرسے کے حوالے کر دو۔ مولانا شہزاد حنفی صاحب اگر یہاں حفظ کی کلاس کوئی نہیں، تم گجر برادری ہو، اللہ کی قسم 2 روٹیاں بھی ایک گھر سے آئیں گی، 50 طالب علم مسافر یہاں اللہ کا قرآن بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ کتنے مقدروں والے لوگ ہو، کسی کا پیسہ دوائیوں پہ لگے گا، کسی کا پیسہ اسپتالوں پہ لگے گا، کسی کا پیسہ میرے عزیزوں تھانے میں لگے گا، کسی کا پیسہ عدالتوں پہ لگے گا۔ مقدروں والے لوگ ہو، اللہ جل شانہ نے تیرا میرا پیسہ اپنے گھر کے لیے قبول فرمایا، جنتی باغ بن رہا، محمدی باغ بن رہا ہے۔ جنتی باغ کون سا؟ جب مسلمان آ کر سجدہ کرتے ہیں، اور محمدی باغ کون سا؟ جب مسلمانوں کے بچے آ کے خدا کا قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک اور عرض کر کے جاؤں گا، اللہ نے تمہیں مال و دولت عطا فرمائی ہے، خدا کے واسطے اپنے مربے پر، اپنے رقبے پر، اپنی بھینی پر اللہ کا گھر بنا دو، اور اللہ کے گھر کے ساتھ 5 مرلے کا 10 مرلے کا مدرسہ بنا دو۔ فصل تیرے میرے مرنے کے بعد فصل تیری میرے گھر کے اندر آوے گی، گندم آوے گی، کپاس آوے گی، چاول آویں گے، اسی طریقے سے کماد آوے گا، اس سے تیرے بچوں کا دنیا کے اندر فائدہ ہوگا۔ اپنی زمین کے 5 مرلے پر قرآن والا ادارہ بنا دے، طالب علم تیرے بھینی پر مدرسے کی چھت کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھے گا، اولاد یاد کرے یا نہ کرے، ادھر بچہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، قبر کے اندر اللہ جنت کی کھڑکی اور دروازے کو کھول دے گا۔ جب بھی مسجد بناؤ اللہ اکبر، مسجد جنتی باغ ہے، جب بھی مسجد بناؤ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہ مسجد بنا دی، بیت اللہ بنا دی، اللہ بھیج بیت اللہ کو آباد کرنے والا، یا کہ لوگوں کو تعلیم و تعلم بھی سکھائے، پڑھے بھی پڑھائے بھی، ان کا تزکیہ نفس بھی کرے، حکمت کی باتیں بتلائے۔ معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام نے نیرا سجدے کرنے کی جگہ نہیں بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کی تربیت کی جگہ بھی بنایا تھا۔ جب دنیا کے اندر استاد آئے اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام جھولی پھیلا کے کہہ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ گھر تیرا بنا دیا، آج اللہ میں تیرے سے مزدوری مانگوں دے گا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کیا دے گا، کیا مانگتا ہے؟ اللہ جو مانگوں گا تیرے خزانے میں ایک ہے، اللہ تجھے دیتے پتہ لگے گا، میں خلیل اللہ کو اپنی جھولی میں لیتے پتہ لگے گا۔ ابراہیم بتا کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا یا اللہ میں تیرے سے تیرے حبیب کا سوال کرتا ہوں، فرمایا اے میرے خلیل ہے میرے خزانے میں ایک، اللہ اکبر۔ ان کے بھیجنے کے بعد میں نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ جب وہ تیری دعا قبول کر لی، جب تیری دعا کا صبر، قبولیت کا صبر جب آمنہ کی گود میں آئے گا، میں عرش والا اعلان کروں گا میں اللہ رب العالمین آنے والا رحمت للعالمین ہے، میرے بعد خدا کوئی نہیں۔ آمنہ کی جھولی کو جس نے آ کر آباد کیا اس کے بعد
قیامت کی صبح تک مصطفیٰ کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے معراج کی رات ملاقات ہوئی، بابا ابراہیم بھی سلام کہہ رہا ہے، مرحبا یا ابن صالح۔ جب اپنی امت میں جانا، میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنی امت کو جا کے سلام کہہ دینا۔ کتنے مقدروں والے لوگ ہو، کتنی عظمت والے لوگ ہو، آج ہم نے اپنی حیثیت مال کے پیچھے، اپنی حیثیت سونی لڑکی کے پیچھے، اپنی حیثیت خوبصورتی کے پیچھے گرا دی۔ اتنے مقدروں والے لوگ ہو، اللہ کی قسم قوموں میں نبی آیا، ہمارے میں نبی اور آخر الزمان بھی آیا، پچھلے نبیوں کا سلام بھی آیا ہے۔ آج بچوں نے نازلہ قرآن پڑھا، میں عرض کر رہا تھا 2 سال کے لیے آپ اپنا بچہ ان مدرسوں کے حوالے کر دو۔ مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، میری کوئی اوقات نہیں تھی، میں تو گلیوں کا ایک گندا سا کیڑا تھا، ایک روڑا، ایک بجر، ایک کنکر کا وہ ذرہ تھا، کوئی ادھر کو ٹھڈا مار دیتا، کوئی ادھر کو ٹھڈا مار دیتا۔ خدا بھلا کرے باپ کا۔ آج سے میرے عزیزوں سن 87 کے سن 81 میں کے اندر 82 میں ابا فوت ہوا، اس وقت اماں پارے کی القاریہ تم القاریہ مجھے بڑا یاد ہے۔ جس دن باپ کا جنازہ اٹھا اس دن میرا سبق یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ مولا خدا پاک کی قسم اگر تم یقین نہیں آتا قرآن سر پہ رکھ کے کہوں گا، باپ کو مرے ہوئے 2 دن ہو گئے، اللہ کی قسم میں مدرسے نہیں گیا۔ تیسرے دن پھپھیاں میری موجود تھی، رات کو 2 بجے میں دھاڑے مار مار کے اٹھ گیا۔ اس وقت باٹا کی سوراخوں والی چپل چلا کرتی تھی، میں اپنی ماں کی گودی میں لپٹ گیا۔ 5-6 سال یا 4 سال کی عمر تھی، 5 سال کی ہوگی۔ میری ماں کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا باپ نے خواب میں آ کے جوتیاں ماری اور کہہ رہے میرے مرنے کے بعد تو نے قرآن پڑھنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ وہ دن آج کا دن، لوگوں راتیں بھی قرآن پڑھتے گزر رہی ہیں، دن بھی قرآن پڑھتے گزر رہا ہے۔ آپ سے درخواست کروں گا، آپ آمین کہہ دینا۔ میں نے اللہ جل شانہ کے دربار میں درخواست کر دیا، اللہ روٹی بے شک نہ دینا، پانی نہ دینا، یا اللہ صحت نہ دینا، لیکن قرآن کی دولت نہ چھیننا۔ اور الہ العالمین ایک اللہ تیرے دربار میں اور دعا کر دی، اے اللہ ساری زندگی راتوں کو دنوں کو اللہ تو نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کے بیشتر علاقوں میں اور دنیا کے بیشتر ملکوں میں اللہ تو لے گیا۔ پروردگار عالم آخری وقت ہو، منجے پہ لا کے نہ گیریو، بستر پہ لا کے نہ ماریو، یا اللہ موت بھی آوے تیرے رستے میں آوے، قرآن سناتا سناتا دنیا سے چلا جاؤ، الہ العالمین بستر پہ مروں گا، پتہ نہیں کوئی قرآن پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، ایسے ماحول میں موت دینا۔ یا اللہ قرآن سناتا سناتا چلا جاؤں، لوگ قرآن سنتے سنتے چلے جائے، قیامت کا دن ہوگا، پروردگار عالم کسی کے ایمان کی کوئی گواہی نہ دے گا، مجھ پر رحم کر دینا، جہاں انتقال ہو یا اللہ وہاں کے لوگ گواہ بن جائے، یا اللہ اب گواہ تھے، یہ پانی مانگتا نہیں مرا بلکہ اللہ تیرا قرآن پڑھتا ہوا مرا ہے۔ اور ایک اور بات تمہیں پتہ کی بتاؤں، اول تو 2-2 3-3 4-4 دن سفر میں میں مولانا سے بھی کہہ رہا تھا، مولانا مجھے اتنا تیز بخار چڑھا ہوا تھا، میں گولی کھا کے میں آرام کر گھنٹہ جو مجھے ملا نا، اور خدا بھلا کہ ابراہیم حنفی صاحب کا یہ لیٹ ہو گئے، مجھے پہلے ٹائم مل گیا، اللہ کا احسان ہے۔ یہ جانے مجمع جانے بھائی۔ مولانا یوسف صاحب ذرا توجہ کیجئے، خدا پاک کی قسم اللہ کا شکر ہے، خیریت ہے، جب بھی گھر گیا رات کو 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے، یہ پچھلے 4 دن پہلے کا میرا شیڈول ہے، 27 ستمبر کو بھریا روڈ سندھ میں پروگرام تھا، 4:37 پر میں دعا کروا رہا تھا، 3:05 یا 5 منٹ کم 3 پہ بیان ملا۔ اگلے دن خیر پور میرس کے اندر میرا عزیزو شاید بیان پتہ نہیں 2:05 میں ختم ہوا، اس سے اگلے دن ڈھیر کی گھوٹکی کے اندر پتہ نہیں میرے عزیزو رات 1:30 بج گیا، سفر کرتا کرتا پھر کل گجرا والے آج یہاں، پھر کل جمعہ پڑھانا، پھر پتہ نہیں کہاں اللہ لے جائے گا۔ یقین جانو اول تو بچوں کا چہرہ
دیکھنے کا موقع ملتا ہی نہیں. گھر میں جاؤں گا, جب بھی چہرے پہ نظر پڑ گئی ایک ہی بات مانگی, اللہ انہیں قرآن کی دولت سے نواز دینا, قرآن کا وارث بنانا. روٹی, یا اللہ جب ہم جیسے نکمے بھوکے نہیں سوتے, جو قرآن کے وارث بن جائیں گے بھوکے کیسے سوئیں گے؟ مولانا یوسف صاحب, خدا کی قسم بیوی دمے کی مریض ہے, ایک ٹیلی فون کی کال پر بازار میں ہوتا ہوں, ایک مس کال آ گیا, دروازے پہ لٹ کر کے میرے ہاتھوں سے بیگ پکڑ کے اندر لے کے جاوے گی. سب سے پہلا میرا جملہ ایک ہی ہوتا ہے, آپ وہ وعدہ دہرا لے, نہ پانی نہ چائے, منتیں کرتی ہے, شہد کھا لے, شہد چاٹ لے, بادام کھا لے. ایک وعدہ اس سے لیتا ہوں روزانہ جا کر, اگر موت حفظ آباد میں آئی, مر حفظ آباد میں گیا, قبر حفظ آباد میں بنی, میرے سے ایک وعدہ کر کے جا, اگر تو میری بیوی ہے. کیا وعدہ؟ یہ میرا عبد السمیع سو رہا ہے, یہ میرا محمد معاویہ دو بیٹے آرام کر رہے ہیں, خدا کے واسطے صبح صبح میرے مرنے کے بعد اپنے سر کا دوپٹہ اتار کر ان کے پیروں میں رکھ دیو اور کہہ دینا جا باپ قبرستان میں تیرا انتظار کر رہا ہے. دونوں بچوں کو کہنا صرف 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے آ جاؤ. گھر کے اندر ان کا ناشتہ مکھن پروٹھے کا بنانا, انہیں دیسی گھی کا پراٹھا مل جائے گا, تیرے باپ کو قرآن کی تلاوت مل جائے گی. بس اتنا میرے پریشان کرنا, میری قرآن خوانی کرائیو, کبھی کبھی پھیرا مار لیا کرنا. اللہ اکبر. یا اس باپ کو چھوڑ کے گئے جو راتوں میں صبر میں ہمارے لیے دعائیں کیا کرتا تھا, بنوا لو اپنے بچوں سے. ایک اور کام کرو, آج نہیں تو کل مر جانا ہے, پوتے والے ہو دوتے والے ہو, وصیت کر کے مرو اپنے بچوں کو. اگر میرا انتقال ہو جائے, میری اتنی سی دوتری کو, میری اتنی سی پوتی کو, میرے اتنے سے دوتے پوتے کو جنازے کے ساتھ ساتھ میرے قبرستان قبر میں لے آنا. جب میری قبر کے اندر مجھے اتار دیا جائے, میرے اتنے سے پوتے پوتی کو سرانے کھڑے کر کے یوں کر کے کہہ دینا کہ ہاتھ پھیلا کے عرش والے کی طرف کہہ دے الرحمن الرحیم. ابا اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب ننھی سی بچی, ننھا سا بچہ ہاتھ پھیلا کے کہ الرحمن الرحیم, اللہ کہیں گے فرشتوں عذاب کے بادل اس کی قبر سے ہٹا دو, اس کا پوتا مجھے رحمان رحیم کہہ رہا ہے, میں اس کے دادے کو عذاب دوں, میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے. جو کام میرے عزیزوں کرنے کے تھے کرنے چھوڑ دیے, پوتے کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا. ایک اور بات تمہیں پتہ کی بتا کے جاؤں, کام آوے گی. رات کو جب سویا کرو ٹی وی والے کمرے میں نہ سویا کرو, خدا کے واسطے. اپنی کھاٹ بیڑے میں بچھا لو, جانوروں کے باڑے میں بچھا لو, ڈیوڑی میں بچھا لو, سینڈ میں بچھا لو. نہیں سوتا, ایک کمرہ ایسا بناؤ جس کمرے میں ٹی وی نہ ہو. خدا کی قسم اب تو سارا دن انسان دنیا کے پیچھے دھکے کھا 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 اتنا تھک جاتا ہے, رات کو سے ہوش ہی نہیں رہتی. ٹی وی بند کرنا, ریموٹ سینے پہ پڑا ہوا, ٹی وی سامنے چل رہا ہے. اللہ اکبر. ایمانداری سے بتاؤ, اسی رات ملک الموت تیرے میرے کمرے میں آ گیا, گھر کے نقشے کو دیکھ کے مرنے کے بعد ملک الموت بتا تجھے مجھے کس کھڈے میں جا کے پھینکے گا. اپنے گھر کا ماحول ایسا بناؤ, گھر میں گھستے ہی گھر میں بڑھتے ہی تمہیں اللہ یاد آ جائے. ایمانداری سے بتاؤ, ہمارے گھر کے نقشے ایسے ہیں جو اللہ یاد آوے. دادے کی تصویر نظر آوے گی, نانے کی نظر آوے گی, بھائی بہن کی نظر آوے گی, پورے گھر کو کونا کونا چھان مارو, قرآن نظر ہی نہیں آوے گا. بیٹے کی شادی کے دل لینے کے لیے گئے, اللہ اکبر, لڑکی والے زور دے رہے ہیں, دل لے لو, 2 سال ہو گئے منگنی کو, اب باتیں کر رہے ہیں, کیا بات ہے تیری دھی کو بیانے کیوں نہیں آتے؟ اجی ٹھہر جو, جی ہم نے مکان بنانا ہے. اچھا پتہ ہے نا, 2 ٹرالیاں جہیز کے بھر کے لاوے گی, کہاں رکھے گا؟ رکھے گے. جہیز آ گیا, فرید دادے کے کمرے میں رکھ دو, سورے کے کمرے میں رکھ دو, پیٹی یہاں رکھ دو, ٹی وی اس کمرے میں رکھ دو, سارا سامان آ گیا. سنہری رنگ کی صندوقڑی میں قرآن پاک ہے, نہ اماں رکھنے کو تیار نہ ابا رکھنے کو تیار. وہاں سے لے جا, میرے پیر ہویں گے, وہاں سے لے جا, مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا, اپنے کمرے میں رکھ لے. 4 مہینے اللہ اکبر لڑکی نے اپنے کمرے میں رکھا. روزانہ بیڈ صاف کرتی تھی, ڈیوائڈر صاف کرتی تھی, ڈریسنگ پہ کپڑا
مارتی تھی، اتنا اتنا گرد و غبار قرآن کریم کی پیٹی پر صندوقڑی پہ پڑا رہتا۔ اللہ اکبر، کبھی اس پہ کپڑا نہ مارا، پیٹی کھول کے بستروں کو ہوا لگاتی، قرآن کھول کے قرآن کے صفوں کو بھی ہوا لگا لے۔ اللہ کی عزت کی قسم، بستروں کا تحفہ تیرے ماں باپ نے تجھے دیا، قرآن کا تحفہ آمنہ کے لال نے تجھے دیا ہے۔